الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا رأس کل خطیہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدین نصیحہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ابھی سفر نصف سے زیادہ گزر گیا ہے اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہماری ایک تاریخ وابستہ ہے۔ جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے گم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل حق کو اپنے بڑوں کی یاد اس لحاظ سے رکھنی ہوتی ہے کہ ان بڑوں کے نقش قدم پہ چلیں، یعنی اس کو ایک رسمی طور پہ نہ لیں۔ شیطان اصل میں بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ وہ ہر چیز کو رسمی بنانا چاہتا ہے، تو جو چیز رسمی ہو جاتی ہے وہ اصلی نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں رسمیت سے نکلنا ہوگا اور اصلیت کی طرف جانا ہوگا۔ پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے پورے کائنات کو پیدا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے پوری زندگی اس پر گزاری، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کیا ہم ان کے تعلیمات کو رسمن لیں گے؟ نہیں، رسمیت کے ساتھ نہیں بلکہ اصلیت کے ساتھ۔ اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو انہوں نے فرمایا، ہم وہی کریں جو انہوں نے کیا، اور ہم وہی کریں جن کی انہوں نے اجازت دی، یا جس چیز کو روکا اس سے رک جائیں۔ یعنی گویا کہ تین قسم کی احادیث شریفہ، قولی، فعلی اور تقریری احادیث شریف پر ہمارا عمل ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو لے لیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ تھیوریٹیکل ہوتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا آپ کسی کو ڈرائیونگ کا طریقہ سکھانا چاہیں، اس کو کہہ دے پھر یہ کرے پھر یہ کرے پھر یہ کرے، اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو وہ توڑا آئے گا، عملاً اس پہ نہیں چل سکے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے سامنے ڈرائیونگ کر لیں اور اس کو پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی دیکھے اور اس کو سکھائے تو پھر ڈرائیونگ آ سکتی ہے۔ اس طرح ہر فن۔ تو اس وجہ سے
ہمیں تھیوریٹیکل کے بجائے پریکٹیکل کی طرف جانا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن پر عمل کرنے کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے. اللہ پاک نے جو فرمایا کہ یہ کام اس طرح کرو تو اس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. نماز کیسے پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. حج کیسے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. اور روزہ کیسے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. معاملات کیسے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. معاشرت کیسے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. اخلاق کیسے ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. کیسے سکھایا؟ 3 طریقوں سے سکھایا. 3 طریقوں سے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا ہے. قولی، یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی. پھر یعنی فعلی، جو اس کو مطلب یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیسے زندگی گزاری وہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، احادیث شریف میں موجود ہے. تو وہ جو احادیث شریف ہے وہ ہمارے سامنے ہوں گی پہلی. تیسرے، تقریری کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر نہیں دیا، یہ بھی حدیث شریف ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، یہ بھی حدیث شریف ہو گیا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن کر دی، جیسا ہونا چاہیے تھا اس کو اس طریقے سے کر دیا. تو یہ جو ہے نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پورا نظام ہے، عملی تربیت. تو اب جن کو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اطمینان تھا کہ فرمایا اصحابی کالنجوم، دیکھتے دے تم اہتدے تم، میرے صحابہ ستاروں کے مانندے، ان میں سے جس کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پالو گے. یہ نہیں فرمایا فلاں کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، فلاں کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پاؤ، نہیں ہے، نام کسی کا نہیں لیا، اتنا جنرل کہہ دیا. یہ کوئی عام شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اپنے شاگردوں پہ، اپنے تربیت یافتہ لوگوں پہ اتنا اعتماد ہو کہ ان کو اپنا قائم مقام بنا دیں کہ ان میں سے جس کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پالو گے. تو ہمارے پاس گویا کہ عملی نمونے میں مزید آسانی آ گئی، کیونکہ عملی نمونے میں اب جیسے کوئی شہری ہے تو اس کے لیے طریقے شہری تو آسان ہوں گے، دیہاتیوں کے لیے مشکل ہوں گے. اور جو دیہاتی ہے اس کے لیے، شہر والوں کو لیے وہ مشکل ہوں گے. کوئی بہت صاحب حیثیت آدمی ہے اس کے لیے عام لوگوں کا طریقہ مشکل ہوگا، کوئی عام لوگوں میں ان کو صاحب حیثیت لوگوں کا طریقہ مشکل ہوگا. یعنی گویا کہ ہر شخص کے لیے ایک اپنا معیار ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرد واحد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے عورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہری تھے دیہاتی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان کے تھے کم خاندان کے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فصیح اللسان تھے، اس طرح عام لوگوں کی طرح نہیں تھے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں. تو باقی لوگوں کے لیے نمونہ کیسا ہوگا؟ تو باقی لوگوں کے لیے صحابہ نمونہ ہے. صحابہ کرام میں ہر کیٹیگری کے حضرات تھے. ہاں، بہت ذہین فتین حضرات بھی تھے، بہت سادہ لوگ بھی تھے، شہری بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اعلیٰ خاندان کے بھی تھے، غلام بھی تھے. تو اب ہر شخص کے لیے نمونہ موجود ہے. کوئی غلام ہے بلا طلب نمونہ ہے، کوئی بہت اونچے خاندان کا ہے، ظاہر اونچے خاندان کے حضرات، کوئی عام لوگوں میں سے ان کے لیے وہ لوگ، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے ہر شخص کے لیے اپنے حالات کے مطابق صحابی مل جائے گا. بس اس سے معلوم ہوا کہ عملی زندگی کو فالو کرنے میں صحابہ کرام رضوان کو مان کر آسانی آ جاتی ہے. اس وجہ سے صحابہ رضوان اجمعین، ان کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، ان کو خیر سے یاد کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر اگر کوئی اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس پہ کلام نہ کرو،
اپنی زبانوں کو اس سے بند رکھو. یہ اس وجہ سے کہ بعض باتیں خصوصی، جیسے میں نے عرض کیا، کچھ لوگوں کی خصوصی باتیں ہوتی ہیں تو وہ خصوصی باتیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو بس چپ رہو. یہ بہت اہم بات ہے. اور ایک دفعہ تو جلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تسم غرض من بعدی فمن حبهم فی حبی حبهم ومن ابغضهم فی بغضی ابغضهم. اے میرے امتی ہو، تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا واسطہ، ہاں میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا واسطہ، خبردار میرے بات ان کو ملامت کا نشان نہ بناؤ. جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اصل میں میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اصل میں میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اپنے اوپر معمول کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ معمول کر دیا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں ہے. یہ معاملے بڑے خطرناک ہیں، اس وجہ سے اس مسئلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عمل کے لیے فالو کرو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا اس طرح تم بھی عمل کرو. 3 نعرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، 3 نعرے تھے. اللہ کرے کہ ہم میں آ جائیں، سارے فتنوں کا جڑ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ 3 نعرے ہم میں آ جائے. آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کر لی. ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کر لی. اور ساتھ یہ فرماتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے فالو کر لیا. درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا تھا. سن کر عمل، سن کر عمل، یہ والی بات. اور تیسری بات، بی ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی صاحب. تو وہ جو نمبر لبے کہ اے اللہ، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کہ اپنے ماں باپ کی قربانی کا کہہ رہے ہیں. ویسے رسمن نہیں کہتے تھے، ہم لوگ تو رسمن بھی کہتے ہیں نا، ہم لوگ تو رسمن بھی کہتے ہیں. اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ رسمن کہہ رہے ہیں یا اصلاً کہہ رہے ہیں. وہ لوگ رسمن کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ جب نہیں کرتے تھے تو بس آپ بتاتے تھے میں نہیں کرتا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں، وہ بس اصل مطلب جو ہے مطلب نچوڑ بتا دیں جس پہ میں عمل کروں. تو آپ سے ہم نے چند باتیں بتائی، فرمائے واللہ میں اس پر عمل کروں کہ اسی اور چیز پر نہیں لوں. تو اس قسم کے لوگ تھے اسٹریٹ فارورڈ. تو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ رسمن بات کر لیتے تھے، اصلاً بات کرتے تھے. تو ہم لوگ بھی یہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہ اس کا مطلب ہماری اتنی محبت ہو آپ سے کے ساتھ. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں آسان طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ کہ حضور کے بن جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاؤ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط رہنمائی تو کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو اللہ پاک چاہے گا. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کر آپ اللہ پاک کے آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے بن سکتے ہیں ہم؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زور دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، اور پیغمبر وہی کہتا ہے جو اللہ پاک ان سے کہلواتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ نہیں چاہو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. ہاں جی،
3 باتیں فرمائی. جب تک تم مجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہیں چاہو گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. یہ بھی ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے احتیاطی ترجمہ کیا ہے، ورنہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے مولانا صاحب؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اہل ایمان نہیں ہوگا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اس کا عربی کا اصل ترجمہ یہ ہے. لیکن ہمارے علماء کرام نے دوسرے احادیث شریفہ اور مطلب جن عقائد ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا محتاط ترجمہ کیا ہے کہ تم لوگوں میں کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنائے. ایک بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جوش میں کہا، یا رسول اللہ مجھے اپنے علاوہ باقی ساری چیزوں سے آپ محبوب ہیں. کنسپچول بات تھی نا، کنسپچول بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، نہیں عمر، جب تک اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھے اپنا محبوب نہیں سمجھو گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا. فوراً ان کو اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا، اوہ یہ تو میں غلطی کر چکا ہوں. فوراً فرمایا، یا رسول اللہ اب تو میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب بات بن گئی. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہنا چاہیے. اچھا اب یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں غلطی کیا تھی؟ میں نے عرض کر کنسپچول بات ہے. اس میں غلطی کیا تھی جس کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن کی؟ دیکھیں، اپنے آپ سے زیادہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اپنے نفس سے زیادہ. کیونکہ انسان کے اندر تو نفس ہے نا، کس فارم میں ہے وہ علیحدہ بات ہے. نفس مارا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئن ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہمارے اندر نفس ہی ہے نا. آخر شیطان جو کہے گا لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تو یہ مطلب ہم جو ہے نا ہمارا نفس ہی ہے نا. عربی میں جب نفس کا پکار جاتے ہیں تو اس میں اپنے آپ مراد ہوتا ہے. تو اب دیکھ لیں، تو جب تک نفس کی خواہش سے زیادہ سنت محبوب نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب نہیں ہوں گے، اس وقت ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ لڑائی تو یہی ہے نا، لڑائی تو یہی ہے، ہماری نفس کے ساتھ ہی لڑائی ہے. جب تک ہمارا نفس شریعت کا تابع نہیں ہوگا، جب تک ہمارا نفس مطلب ظاہر اللہ پاک کی مان کے نہیں چلے گا تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھے نہیں چاہو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. بس ہمیں اب یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایٹرنل ہے، اس میں درمیان میں کوئی اور گیپ ہے ہی نہیں. جو گیپ ہے وہ نفس کا ہے، اس نفس کے گیپ کو کم کرنا ختم کرنا پڑے گا. جس کو ہم تصوف کہتے ہیں وہ یہی چیز ہے. تصوف میں اس گیپ کو دور کیا جاتا ہے. یعنی ایک انسان ہے وہ مطلب بہت ساری چیزوں میں مانتا ہے، لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جہاں پر وہ ڈنڈی مارتا ہے. اس کا مطلب وہاں کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے عبادت میں بہت آگے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. جب معاملات کی بات آ جائے گی وہاں ڈنڈی ماریں گے. ہے نا یہ بات؟ تو کمزوری ادھر آ گئی نا، وہاں کمزوری آ گئی. اب اس کمزوری کو دور کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بھائی کسی کا حق اگر کوئی مارتا ہے تو وہاں تو اللہ بھی تمہارے مدد نہیں کرتا. وہاں تو اللہ بھی تمہیں کہتے پہلے اس سے معاف کراؤ پھر میں معاف کروں گا. اپنا حق بے شک معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. جب معافی مانگو گے تم توبہ کرو گے تو معاف کر دے گا. لیکن یہاں توبہ کر بھی لو تو توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرو پھر اس کے بعد میں معاف کروں گا. اور وہاں پر معاملہ چس ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک انسان ہے وہ کہتے ہیں نہیں بس یہاں معاملہ گڑبڑ. میں آپ کو موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں.
باریکات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو میراث صحیح نہیں تقسیم کرواتے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. ہاں جی, جنوبی پنجاب میں تو یہ بہت عام ہے, یہاں پر بھی بہت سارے ایسے ہیں. میرے پاس تو کیسے آتے ہیں مجھے تو پتا ہے, کیونکہ مجھے تو لوگ بتاتے ہیں خود ہی. ہاں جی, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاملات کی گڑبڑ ہے. کوئی دکاندار ہے, اب اس کو گاہک مل گیا, اب وہ گاہک کو چکنی چپڑی باتوں میں لا کر وہ اپنی چیز کو سب سے اچھی چیز بتا کر اس کو مہنگو داموں بیچ لیتا ہے. اس کو فن کہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنکاری کہتے ہیں. یہ فنکاری نہیں ہے, یہ معاملات کی گڑبڑ ہے. یہ معاملات کی گڑبڑ ہے. بھائی جب تک کسی کو سودے کا عیب نہیں بتاؤ گے اس وقت تک قیمت کا تعین نہیں ہو سکتا. پہلے اس کو سودے کا عیب بتا دو, پھر قیمت بتا دو. اگر اس قیمت پر پھر اس عیب کے ساتھ لینا چاہتے پھر وہ صحیح بات ہے. تو کیا خیال کرتے ہیں لوگ؟ وہاں پر گڑبڑ کرتے نہیں کرتے؟ اس سے بھی آگے کی بات پر معاشرت کی ہے. معاشرت میں لوگ پھنس جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں شادی بیاہ کے معاملے میں اچھے اچھے نیک لوگ ایسے اپنے آپ کو مسکین صورت بنا لیتے ہیں کہ بس ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے. ہاں جی, وہ شادی حال میں دلہن کی تصویریں لینے کے لیے فوٹوگرافر آتے ہیں. دلہا کو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے, ان کو پہلے پتہ چلتا ہے کہ دلہن کیسی ہے. اب بغیرتی معاشرت میں جائز ہے؟ بتائیں, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا. بس یہ کمزوری ہے, اس کو دور کرنا پڑے گا. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اخلاق کی بات. تو یہ ساری معاملے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی گیپ ہے, جہاں پر کوئی گیپ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور انسان کے اپنے نفس کی خواہش میں چپکلش ہے اور انسان کا اپنا رویہ نفس کی طرف ہے, تو یہ گیپ ہے. اس گیپ کو جب تک فل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک تکمیل نہیں ہو سکتی. ہاں جی, اسی کو کرنے کے لیے پروسیجرل طریقے سے کرنے کے لیے اس کو ہم طریقت کہتے ہیں, تصوف کہتے ہیں. دیکھو, جائز ناجائز تو مفتی بتائے گا, جائز ناجائز تو مفتی بتائے گا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. مثلا کس کو پتہ نہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, کس کو پتہ نہیں کہ چغلی گانا حرام ہے, کس کو پتہ نہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے, کس کو پتہ نہیں کہ دوسرے کا مال کھانا حرام ہے. یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے, ڈاکوؤں کو بھی پتہ ہے, چوروں کو بھی پتہ ہے, زانیوں کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. پھر بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے. تو کس وجہ سے مبتلا ہے؟ ظاہر نفس کی وجہ سے مبتلا ہے. اب اس نفس کی اصطلاح صرف یہ نہیں کہ آپ کہتے بس ایسا نہ کرو, اس پہ اگر ہو جائے تو بس پھر تو قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہوا اس طرح, حدیث شریف میں نہیں لکھا ہوا, بزرگوں نے نہیں بتایا. سب چیزیں معلوم ہے, اس کے باوجود نفس تیار نہیں ہے. اس لیے نفس تیار نہیں کہ وہ جیسے بیماری ہوتی نا, بیماری, تو بیماری کا علم رکھنے سے بیماری ختم نہیں ہوتی. بیماری کا علم رکھنے سے بیماری ختم نہیں ہوتی. بیماری کا جو علاج ہے, جو کر رہا ہے ڈاکٹر, اس کی مان کر جب آپ اس کو ایگزیکٹلی فالو کریں گے تو پھر بیماری ختم ہو سکتی ہے. ٹی بی کا بیمار ہے, وہ ٹی بی کا پورا کتاب پڑھ لے, اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہو. جب تک ٹی بی کی دوائی نہیں کھائے گا وہ باقاعدہ نہیں کھائے گا. اور میرے ایک دوست ہے, اس کو ٹی بی ہو گئی, مجھے بتایا, میں نے کہا اس کا علاج ہے, ڈاکٹر کے پاس جائے, اس کا علاج ہے, لیکن اس میں بس ایک چیز میں آپ کو پہلے سے بتاتا ہوں, اس کی دوائی کو چھوڑنا نہیں ہے. جب تک ڈاکٹر نہ کہے اس وقت تک دوائی چھوڑنی نہیں ہے. بے شک آپ ٹھیک ہو جائیں اپنے خیال میں, پھر بھی نہیں چھوڑنا. اس میں یہ دھوکہ ہوتا ہے, 2-3 مہینوں کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, تو دوائی چھوڑ دیتا ہے, پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے, کیونکہ اندرونی جراثیم ابھی موجود ہوتے ہیں. صرف صحت غالب آ جاتی ہے, تو جس وقت آپ نے چھوڑ دیا دوبارہ وہ غالب آ جاتے ہیں. بس پھر اس کے بعد پھر دوبارہ بیماری شروع, اور پھر اس کا علاج اور مشکل ہو جاتا ہے. پہلے 9 مہینے دوائی کھانی پڑتی, پھر 18 مہینے دوائی کھانی پڑتی ہے. ہاں جی, تو میں نے اسے کہا بھائی یہ چیز آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے, اس کا علاج ہے,
اور اگر ایک دفعہ یہ ان چیزوں سے گزر گئے پھر شاید علاج بھی ختم ہو جائے. اچھا تقریباً 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کا فون آیا, رو رہا تھا, کہتے میں ٹھیک ہو گیا تھا پھر مجھے بیماری ہو گئی. میں نے کہا آپ نے دوائی چھوڑی دی؟ کہتے ہاں. میں نے کہا کیوں چھوڑی دی؟ کہتے لوگوں نے کہا فلاں جگہ دم کرتے ہیں تو میں دم کرنے کے لیے چلا گیا, 2-2.5 مہینے دوائی کھائی تھی تو ٹھیک تو ہو گیا ظاہری طور پر, بس دم کے اوپر چھوڑ دیا اور بس پھر دوبارہ ہو گئی. میں نے خدا کے بندے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا نہیں تھا, کسی کو بتانا ہو تو الہ آباد میں تو تجھے خوب ذہن نشین کرایا تھا, اس کے باوجود بھی تو نے غلطی کی. میں نے کہا فوراً اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جس سے پہلے علاج کیا ہے, اسی کے پاس جانا ہے, اس کو سارا کچھ بتانا ہے, ڈاکٹر سے کوئی چیز چھپانے نہیں ہوتا, تو پورا بتانا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو کہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس دفعہ آپ کے پاس پھر کوئی اور چانس نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ اس نے ساری بات مان لی تو اب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھو یہ جیسے جسمانی بیماری کا علاج اس میں ڈاکٹر کی پوری بات ماننی پڑتی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے آدمی, ایک روز میں ٹھیک نہیں ہوتا. اس طرح تکبر کی بیماری ایک روز میں ختم نہیں ہوتی, ریا کی بیماری ایک روز میں ختم نہیں ہوتی, اور انسان کے اندر جو معاملات کا گڑبڑ ایک روز میں ختم نہیں ہوتا. اس کے ساتھ باقاعدہ تدریجی انداز میں چلنا پڑتا ہے. یعنی پہلے مطلب ان کو گرم کرتے ہیں, جیسے لوہے کو پہلے گرم کرتے ہیں نا, پہلے لوہے کو گرم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد موڑتے ہیں, پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح تصوف میں پہلے لوگوں کو گرم کرتے, ذکر دے کر جب اچھی خاصا گرم ہو کر نرم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کو سلوک پھیلاتے, سلوک بھیجتے, اچھا اب یہ مجاہدہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو. وہ سارے سے گزار کر ماشاءاللہ پھر جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس توہمات کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاؤ گے, خیالات کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاؤ گے, اس طریقے کی باتیں اس میں نہیں ہے. آج کل لوگوں نے تصوف کو چستان بنایا ہوا ہے. یہ چستان نہیں, بالکل عملی چیز ہے اور عملی طریقے سے اس میں کام کرنا پڑتا ہے. تو بار میں عرض کرتا آنا تو سنتوں پر ہی ہے. کیا چیز ہے؟ آنا تو سنتوں پر ہی ہے. سنت کا دوسرا نام شریعت ہے. سنت کا دوسرا نام کیا ہے؟ شریعت ہے. لہذا شریعت پر آنا پڑے گا. اب شریعت پر آنے کے لیے اپنی نفس کا علاج یہ ضروری ہے, کیونکہ سارا شر اسی میں ہے. سارا نفس جو شر ہے وہ نفس میں ہے. تو اگر نفس کا علاج نہیں کرو گے تو یہ تو دھوکہ دیتا ہے, اور زبردست دھوکہ دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ ہوتا ہے نا, سانپ یہ سرد موسم میں بالکل ادموا ہو جاتے ہیں. آدمی کہتے ہیں مر گیا, اس کو کوئی اس طرح کرتا ہے تو بالکل ہلتا نہیں ہے, تو آدمی کہتے ہیں تو مر گیا. اب اس کو ہاتھ لگاتے اور گرم جگہ پہ لے آتا ہے اور پھر دوبارہ گرم ہو جاتے ہیں, پھر اسی کو ڈس لیتے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اس طرح جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جب تک دوائی نہ روکے اس وقت آپ نے دوائی نہیں روکنی, چاہے آپ بازار ٹھیک بھی نظر آ جائے. تو اسی طریقے سے جس کا جس شیخ کے ساتھ تعلق ہو اس کو فالو کرے ایگزیکٹلی, اور اس بارے میں اپنے ذہن کو کوئی وہ نہ کرے. کیونکہ ذہن جو ہے ہمارا ذہن, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں پر بڑے سمجھدار حضرات موجود ہیں. اگر میٹر فالٹی ہو, اگر کوئی میٹر فالٹی ہو, اس میٹر کے رزلٹ پر آپ فیصلہ کر سکیں گے. ہاں جی. اس میٹر جیسے وولٹ میٹر ہے یا میٹر ہے جو بھی ہے, اگر فالٹی ہو تو کوئی بھی انجینئر کوئی بھی ٹیکنیشین اس پہ عمل نہیں کرے گا. کہتے صحیح میٹر لے آؤ. پھر صحیح میٹر کیسے آتے ہیں؟ دیکھو اپنے میٹر کو آپ صحیح میٹر کے ساتھ لگا دیں, اس کا ریڈنگ یہ, اس کا ریڈنگ ہے. اگر ریڈنگ میں فرق ہو تو یہ فالٹی ہے, پھر اس کے فالٹ کو دور کیا جاتا ہے. ہاں جی. پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ پھر فرق آتا ہے نہیں آتا. اگر پھر بھی آتا ہے تو پھر دوبارہ, کہ جب تک فالٹ ریمو نہیں ہو جاتا اس پہ یقین نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس پہ یقین نہیں ہو. اب میرا نفس اگر نفس امارہ ہے, کیا میں اس کی بات پہ یقین کر لوں؟ بھائی وہ جو بتائے گا وہ تو اپنے مطلب کی چیز بتائے گا. ہاں جی. تو بس وہ دیکھیں مثال کے تو محرم اور غیر محرم والی بات بتاتا ہوں, اس سے بس ختم کرتا ہوں کہ ٹائم ختم ہو گیا. محرم اور غیر محرم کی, اب بعض کو کہتے ہیں جی کزنز, یہ تو بہنیں ہوتی ہے. بھئی مجھے بتاؤ کون سی عورت بہن نہیں ہے؟ اگر مسلمان ہے تو بہن ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اگر یہ حقیقی بہن کی طرح تو شادی پھر کیسی ہوتی ہے؟ تو کزن کے ساتھ شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
تو جب شادی ہو سکتی ہے تو وہ بہن نہیں ہے جو آپ کی حقیقی بہن ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ آپ جو کہہ رہے دیکھ سکتے ہیں، آپ کا میٹر خراب ہے. آپ اپنے میٹر پہ بات نہیں کر سکتے. شریعت سے پوچھو، شریعت کیا کہہ رہا ہے؟ شریعت کہہ رہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. بہن ہے، ہاں ساری عورتیں میری بہن ہیں، لیکن بہت سے عورتیں محبت پیر کے پاس آ جاتی ہے. پیر کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. پیر کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو ہاتھ ملا کے جو ہے نا بیعت نہیں فرمایا. کپڑا دے دیتے تو کپڑے سے بیعت فرما دیتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر محرم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ساری بیٹیاں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ عمل فرما دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیر آپ سے سمجھتے تو زیادہ نہیں ہے نا. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھ لو بھئی. آج کل ان چیزوں میں بڑا گڑبڑ ہے. لوگوں نے اپنے خیالات کو شریعت کا نام دیا ہوا ہے. یہ خیالات سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی. یہ شریعت سے ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ کوئی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اپنے نفس کی بات پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک نفس مطمئن نہ ہو جائے. جب ہو جائے پھر فرماتے استفتی قلبک، استفتی نفسک. پھر یہ بات پھر ماشاءاللہ صحیح جواب دے گا. کیوں؟ وجہ کیا؟ باہر کے لوگ آپ کی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن آپ کا اندر آپ کو جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر وہاں پر ایسا ہوگا. لیکن جب تک وہ نفس ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے نفس کو بھی ٹھیک کر لے، آپ کو بھی، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق بہترین طریقے